محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق نمبر 1، جس میں نے آپ کو مخارج کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، پھر سبق نمبر 2 جس میں حرکات تھیں، اور سبق نمبر 3 جس میں نے آپ کو غنہ کے کچھ قوانین بتلائے تھے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو ہماری ویڈیو ہے، اس میں آپ کو سبق نمبر 4 جس میں نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے ان کی مشق بھی کی ہوگی۔ سبق نمبر 4، نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں پہلا نمبر پہ اظہار مطلب ظاہر کرنا۔ اظہار میں ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی نمبر 2 ادغام، جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مطلب 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اقلاب، بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اخفاء، مطلب چھپانا، ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم اظہار کے بارے میں تفصیلاً پڑھتے ہیں کہ یہ جو اظہار تھا، ظاہر کرنا مطلب غنہ نہ کرنا، اس پہ کون کون سے قاعدے جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف ہو تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، نون ساکن، نون ساکن اس کو بولتے ہیں جس نون پر جزم ہو۔ ٹھیک ہے، یا تنوین، تنوین کا بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بھی حرف ہوگا تو ہم غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو میں مثال سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اظہار حلقی کی مثالیں دیکھیں۔ اب حروف حلقی جو ہے وہ حمزہ، نون ساکن کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ ادھر حمزہ لکھا ہوا ہے، ادھر تو حمزہ آ نہیں رہا، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ الف جو ہوتا ہے نا، الف جب اس پر زبر، زیر، پیش مطلب کوئی بھی ایسی علامت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو الف نہیں سمجھتے، پھر اس کو حمزہ سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف ہمیشہ تب پڑھا جاتا ہے جب الف بالکل خالی ہو، اس پر کوئی بھی کسی قسم کی علامت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے ادھر حمزہ لکھا ہے، ادھر الف آ رہا ہے، تو الف مطلب ہے تو الف لیکن اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ حمزہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر یہ، اب آپ نے سمجھنا دھیان سے، نون ساکن کے بعد، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ زبر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ من اخیہ، من اخیہ، من آمن۔ ٹھیک ہے، تو تنوین کے بعد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، جیسے کہ غثاء احوا، من عین آنیۃ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے ہی ہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہا میں من ہاد، من ہو، من ہم، جروف ہار، ولکل قوم ہاد۔ ٹھیک ہے، غنّے نہیں کرنے ہم نے۔ اب عین
جب عین ہو تو انعمت، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد عین آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اور کیونکہ انہی اصولوں کے تحت ہم نے آگے انشاءاللہ پورے قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من علقن محمدن عبدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تنوین ہے محمدن، اس کے بعد عین آ گیا، ٹھیک ہے، تو غنہ نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں آ رہا ہے۔ محمدن عبدہ لیوم عظیم، یہ بھی دو زیر ہیں، اس کے بعد عین آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہا، من حرم وانحر نار حامیۃ من حکیم حمید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غین، من غاب من غیرکم اجر غیر رب غفور خوا، ٹھیک ہے، خوا، لمن خاشیہ من خوف نخل، یہ آپ دیکھیں اگر یہ خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو خا بھی حروف حلقی میں ہے نا، تو ہم نے یہاں پہ نخل ایسے غنہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو سیدھے پڑھنا ہے، نخل خاویۃ شیء خلقہ، ٹھیک ہو گیا ناظرین۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ادغام۔ ادغام جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، اب حروف یرملون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ ہیں حروف یرملون۔ ان میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بغیر غنہ کے اور باقی چار حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادغام آپ کو پتہ ہے کہ ادغام کا مطلب ہے ملانا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ادغام بالغنہ کی مثالیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے اب یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے یا، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، جیسے من یؤمن، من یقول، ٹھیک ہے۔ تو تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو پھر کیسے غنہ کرنا ہے؟ خیر یرہ شر یرہ، ٹھیک ہو گیا ناظرین۔ اب نون، جب نون آئے مطلب نون ساکن یا تنوین کے بعد نون آ جائے تو کیسے غنہ کرنا ہے؟ من نبی من نار، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد عاملۃ ناصبہ شیء نکر، جب میم آ جائے تو کیسے کرنا ہے غنہ؟ من ماء، ٹھیک ہے۔ اب من ماء نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے ناظرین کہ جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے آگے والے لفظ پہ شد آ جائے تو جو نون ساکن کا غنہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ پھر ہم وہ شد والے لفظ کو پیچھے والے لفظ سے جس پہ حرکت آ رہی ہے اس سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ اس میم پہ حرکت آ رہی ہے مطلب زیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میم کو اس میم سے ملانا ہے کیونکہ نون پہ تو جزم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہم میم زیر میم میم ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم زیر میم میم، میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان، میم ما ان، ایسے ہی یہ ہے، اس پہ بھی شاد آ رہی ہے میم پہ تو یہ نون ساکن والی نون چھوڑ دیں گے، میم مثلہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد رسول من اللہ بحجارۃ من، اس کے بعد ناظرین آ گیا واو، من والن، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد
वाव हो तो कैसे पढ़ना है, मिन वालिन अफमन वअदना सिराजन वहाजा इलाहुम वाहिद। जी नाज़रीन, ये था हमारा सबक नंबर 4। बकिया जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको अगले सबक में बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।